اللہ رب العزت قرآن پاک کی اس پیاری سی صورت کے ترجمہ اور تفسیر اور اس کے اندر جو اصلاح کی باتیں ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ یوسف کا درس اختتامی آیتوں میں ہے، تقریباً 111 آیتوں پر مشتمل یہ صورت، اس میں سے ہم نے 93 آیتیں سماعت کر لی ہیں۔ پچھلے درس کا خلاصہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات جب ان کے بھائی سے ہوئی تو آپ کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم بڑے خطا کار ہیں، آپ کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، لہذا آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہماری اس غلطی پر ہماری پکڑ نہ فرمائیں۔ بھائیوں کی اس شرمندگی پر آپ نے انہیں معاف کیا۔ اور یہ بھی درس ہم نے پچھلے جمعے سنا تھا کہ اگر کوئی بندہ خود چل کر اپنی غلطی مان لے تو ہمیں بڑا دل کرتے ہوئے اس کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور فرمایا کہ اس میرے کرتے کو لے جاؤ، میرے والد صاحب کے چہرے پر رکھ دینا، رکھو گے تم شفا اللہ عطا فرمائے گا۔ اس کرتے کے اندر ایسا کیا تھا کہ اس کرتے کے آنکھ پہ لگتے ہی قرآن کے فرمان کے مطابق اللہ نے آپ کی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی کو مزید دگنا کر دیا اور اس میں برکتیں داخل فرما دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا یہ کام کر سکتا ہے کہ ایک نبی کا کرتا دوسرے نبی کو شفا دے سکتا ہے، تو پھر نبی اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک بھی اپنے امتیوں کے لیے شفا کا سبب بن سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو ذکر کیا امام بخاری نے، کہ آپ فرماتے ہیں حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس خاتون کے پاس گئی کہ جس کی اولاد دنیا میں آتے ہی انتقال کر جاتی تھی۔ بہت عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، وہ بھی بڑی کمزور اور موت کے منہ کے بالکل قریب تھی، کہ اس کی اولاد کو جو زندگی ملی تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پانی یعنی تبرک سے اللہ نے اس کی اولاد کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ پھر آپ نے اس عورت سے واقعہ پوچھا تو اس عورت نے واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ کیا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری حج جو حجۃ الوداع ہے اس کے ارکان کو ادا کر رہے تھے، اور جب بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر جب واپس اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے تو پھر راستے میں اس عورت نے اپنے بچے کو حضور کے سامنے کر دیا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ جب بچے کو رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے دیکھا تو پوچھا کہ اماں اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ ماں تھی تو ماں روتے روتے کہنے لگی کہ میرے یہاں اولاد ٹکتی نہیں، یا آخری اولاد بچی ہے جو اس بیماری میں ہے اور پتہ نہیں کب اس کو موت آ جائے۔ میرے محبوب علیہ صلاۃ والسلام تو ویسے ہی امت کے معاملے میں بڑے غم خوار ہیں، تو آپ کو یہ تکلیف دیکھی نہ گئی، تو آپ نے اس عورت سے اور وہاں پر موجود صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ پانی لا کر دو مجھے۔ اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا۔ جب آپ کے سامنے پانی پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں کچھ دم بھی کیا، اور روایت کے مطابق آپ نے اس سے جو ہے وہ اس کو نوش بھی فرمایا، یعنی اس گلاس کے پانی سے آپ نے کچھ پانی کے چند گھونٹ پی لیے، اور پینے کے بعد رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے وہ تبرک والا بچا ہوا پانی اس اماں کو دے دیا اور کہا کہ جب بچے کو پیاس لگے تو آپ نے اس پانی کے ذریعے سے اس کی پیاس کو بجھانا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ام جندب فرماتی ہیں کہ میری ملاقات اس عورت سے ہوئی ہے تو میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تمہارے بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت ام جندب نے جب یہ سوال کیا تو وہ مائیں جس کا بچہ ٹکتا نہ تھا، بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتا تھا، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبرک کی برکت سے اللہ نے میرے بیٹے کو تندرستی بھی عطا فرمائی، اور پہلے سے بڑھ کر اللہ نے میرے بیٹے کو صحت عطا فرما دی ہے۔ رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کے تبرک میں
وہ برکت، وہ شفا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جہاد کے لیے جا رہے تھے اور پانی کی بڑی قلت تھی، تو پھر ہم نے رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام سے پانی کے معاملے میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ پانی کی بڑی قلت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام کے حکم پر ہم نے پانی کو تلاش کرنا شروع کیا، تو ایک بہت کم پانی والا کنواں مل گیا جس میں پانی کی کثرت بہت کم تھی، اور انتہائی اس کا پانی نمکین اور کھارا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس شکایت پر، کیونکہ وہ صحابی تھے نا، انہیں معلوم تھا کہ اگر دنیا میں کوئی پریشانیوں سے نجات رب کی عطا سے دے سکتا ہے، اس کے اذن اور اس کے حکم سے اگر کسی کے دربار سے شفا اور برکت مل سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے کہ وہاں سے انسان کو چھٹکارا اور بیماری سے شفا اور جو ہے انسان کے مقدر میں آ سکتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب اس کنویں کا پانی حضور کے پاس لے کر جاتے ہیں، میرے محبوب علیہ صلاۃ والسلام نے اس کنویں میں کلی بھی کی اور پھر اس کے پانی کو واپس ڈال کر پانی کو بھرا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری تعداد بہت زیادہ تھی، پانی بہت کم تھا کہ چند افراد کو پورا ہوتا، لیکن حضور کے تبرک کی برکت سے وہ نمکین کھارا پانی بھی ایسا میٹھا ہو گیا کہ اس سے زیادہ میٹھا ہم نے کبھی کوئی پانی پیا نہیں تھا، اور وہ پانی اتنی کثرت میں ہو گیا کہ پورے قافلے کو، ہمارے جانوروں کو، یہاں تک کہ ہم نے اپنے برتن بھر لیے، جانوروں کو پانی پلا دیا، خود پی لیا، وضو کر لیا، جس نے غسل کرنا تھا اس نے اس پانی کے ذریعے سے غسل کر لیا، وضو، طہارت سب کچھ حاصل کر لی۔ فرمایا کہ یہ رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کے تبرکات کی برکت ہے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے زلف مبارک، بال مبارک جب اتروا دیے اور تقسیم کر دیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے بال مبارک شریف کی برکت اور شان یہ ہے کہ جب اگر مدینے میں کوئی مریض بیمار پڑ جاتا اور اسے شفا نہ ملتی تو وہ میرے پاس آتا تھا۔ میں ڈاکٹر بھی نہ تھی، میں کوئی طبیبہ نہ تھی، میں کوئی حکمت نہ جانتی تھی، مگر میرے پاس ایک نسخہ تھا۔ وہ نسخہ یہ تھا کہ میرے پاس اللہ کے نبی کے بال مبارک شریف موجود تھے۔ میں اس بال مبارک شریف کو غسل دیتی پانی کے اندر، اور وہ غسالہ یعنی غسل کیا ہوا بچا ہوا پانی اس مریض کو پلا دیتی۔ اس کا یقین اتنا پختہ ہوتا کہ وہ یہاں پانی پیتا جس مریض کو دوا سے شفا نہ مل رہی تھی، اللہ کے محبوب کے تبرک کی اور منہ مبارک شریف کے غسل کے پانی کی برکت یہ ہوتی کہ اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا یہ کمال کر سکتا ہے، حالانکہ حضرت یوسف تو بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب والد ہیں، بیٹے کا کرتا باپ کو شفا دے سکے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اگر آپ کو حوالہ نوٹ کرنا ہو تو نوٹ کر لیجئے گا کہ لوگ تبرکات کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کیمرہ خرید کر، موبائل کی ایک چھوٹا سا سٹینڈ لے کر، اپنے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر صحابہ پر اور اہل بیت اطہار پر اور ان تبرکات پر باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی فرضیت ہو، خود ذات مصطفیٰ موجود ہو، اور پھر ایسے موقع پر جہاد کے لیے نکلنا کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، ساز و سامان بھی مکمل نہیں، ایسی کیفیت میں دین کی سربلندی کے لیے نکلنا، تو پھر انعام بھی تو بڑا ملتا ہے نا، یقین بھی بڑا پختہ ہوتا ہے۔ آج ممبروں پر بیٹھ کر، آج کیمروں کے سامنے بیٹھ کر، آج موبائل کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر تبصرے کر لینا کہ صحابہ نے یوں کیوں نہیں کیا تھا، صحابہ نے میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا تھا، جو ہے اہل بیت نے یہ کیوں کر دیا اور ویسا کیوں کر دیا، باتیں کرنا بڑا آسان ہے، عملی میدان میں اتر کر کام کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی اس وقت کہ جب اپنے دشمن ہو چکے ہیں، اپنے ہی سامنے تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ ایسے موقع پر جو ہے نا انسان کو اپنا ایمان بھی بچانا بڑا دشوار ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ دین کی تبلیغ کے لیے بندہ نکل پڑے۔ تو لہذا صحابہ اور اہل بیت کے ایمان کی طرح تو ایمان لانے کا حکم موجود ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم موجود ہے، انہی کے نقش قدم پر انسان چل لیتا ہے تو ایمان کی کاملیت، ایمان کی پختگی، اور ایسے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے اور اس بندے کو رفعت اور شان بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ میرا کرتا لے کر جائیے، ابھی یأتی بصیرا، اور اس کرتے کو میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ اس کرتے کی برکت سے شفا عطا فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے دیگر جو ساتھی تھے، بھائی وغیرہ،
وہ کرتے کو لے کر اپنے دیگر ساتھیوں اور قافلے والوں کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید کیا فرما رہا ہے۔ فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 94، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، اور جب قافلہ مصر سے چلا، تقریباً 500 ساڑھے 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جب وہ قافلہ وہاں سے چلتا ہے، قال ابوہم، کنعان نامی شہر کے اندر حضرت یعقوب جو کہ حضرت یوسف کے والد ہیں، ابوہم ان کے والد نے اس شہر میں فرمایا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اے میرے سامنے موجود میرے گھر کے ساتھیوں، میرے بچوں، اگرچہ تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے یہ کہو کہ یہ ناقص العقل ہے، مگر پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں کرتا چل رہا ہے مصر سے، اور کہاں 250-300 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ 250 میل تو آج کی تاریخ کے مطابق ناپا جا چکا ہے کہ 250 میل تقریباً جو ہے وہ 300 کلومیٹر کے قریب بن جاتا ہے، شاید اس سے بھی اوپر بن جائے۔ کہاں 300-350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور ایک طرف والد موجود ہیں اور دوسری طرف ذات یوسف بھی نہیں، یوسف علیہ السلام کا کرتا چلتا ہے۔ تو پھر حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے یوسف کی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے اپنے علاقے میں یوسف کنویں میں موجود ہے تو آپ کو خوشبو نہیں آ رہی، وہاں سے کرتا چل رہا ہے اور دوسرے شہر میں، وہ بھی 250-300 کلومیٹر دور، آپ کہنے مجھے خوشبو آ رہی ہے، تو آخر بات کیا ہے؟ تو آپ نے جو ہے وہ کتنا ہی پیارا جواب اس کا مفسرین نے فرمایا، کہا کہ اللہ والوں کو معلوم سب ہوتا ہے۔ جب دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے نا، تو ایک جھوٹ کی جو ہے وہ جھوٹی کہانی کر رہا ہوتا ہے اور ایک سچا ہوتا ہے۔ جھوٹی کہانی کرنے والا باپ کے سامنے ایسی باتیں بتاتا ہے کہ باپ کو معلوم ہے کہ میرا بچہ یہ والا صحیح ہے، لیکن ماحول کی مناسبت سے وہ یہی کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، تم غلط کر رہے ہو۔ وہ باپ اس وقت یہ نشاندہی کرتا ہے، اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، جو تم اپنی طرف سے جی کی باتیں بنا رہے ہو نا، دل کی باتیں، اس کا مجھے علم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یوسف جو ہے وہ کنویں میں چلا گیا ہے یا پھر جو ہے وہ اس کو بھیڑیا کھا چکا ہے، جو تم نے باتیں بنائی ہیں اس کے اندر بات وہ نہیں، فصبر جمیل، صبر کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایک طرف تو امام حسین ہے اور ایک طرف حضرت خواجہ غریب نواز ہیں۔ خواجہ غریب نواز سیدوں کے بچوں کے بچوں میں آتے ہیں، اور امام حسین ان سیدوں کے شہنشاہوں میں آتے ہیں۔ ان کے لیے بظاہر پانی کو بند کر دیا گیا، گویا پانی کو ترسایا گیا کہ وہ امام حسین کے لب تک نہ پہنچ سکے۔ دوسری طرف ہند کی سرزمین پر آپ ہی کے شہزادے نے پورے سمندر کو پیالے میں بند کر دیا ہے۔ اب سوال یہاں پر بھی بنتا ہے کہ والد کو پانی کے لیے جو ہے وہ پانی سے دور رکھا گیا، اولاد کو پانی کے لیے پورا سمندر دے دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ جب دین کی بقا کی باری آتی ہے، جب دین کو بقا دینا ہوتا ہے، جب دین کو دوام دینا ہوتا ہے تو قربانی دی جاتی ہے، اور جب لوگوں کو مسلمان کرنا ہوتا ہے تو کرامت دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت رب العالمین کی رضا پر صبر ہی بہت بڑا امتحان تھا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کے لمحات کو گزارنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو اس بڑے منصب پر سلطنت عطا کرنی تھی، ورنہ حضرت یعقوب کہتے کہ جاؤ وہاں سے کنویں سے میرے بچے کو نکال کے لے آؤ، آپ اپنے پاس رکھ لیتے تو یہ سارا معاملہ کہ آپ مصر پہنچتے، وہاں بادشاہ کا خواب ہوتا، بادشاہ خواب دیکھتا نہیں تو پھر مصر کی آپ کو بادشاہت اور وزارت کیسے ملتی؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت ہوتی ہے کہ جس پر اللہ والے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اور جب وہ جھکتے ہیں رب کے حکم پر، اللہ مزید بلندیاں اور عروج عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے، اور دوسری طرف یوسف خود موجود ہے اور آپ فصبر جمیل کا درس دے رہے ہیں، تو بسا اوقات انسان کو صبر کرنے میں ہی انسان کی عافیت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ والوں کو جو اللہ نے شان دی ہوتی ہے اس کا مرتبہ لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ شان کا ذکر کیا کہ مجھے میرے رب نے وہ طاقت دی ہے کہ میں 250-300 کلومیٹر دور کے فاصلے سے خوشبو سونگ لیتا ہوں، اور یہ شان تو حضور کے غلاموں کو بھی ملی ہوئی ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں جانے کے قریب ہوگا نا، اور کتنا قریب ہوگا معلوم ہے کہ آج اگر یہاں سے آپ چلنا شروع کریں نا سواری پر، گھوڑے پر، نان اسٹاپ، دن رات، ایک منٹ کا بھی آپ بریک نہ لیں، اور جتنی گھوڑے کے ساتھ سواری کرتے 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 500 سال مسلسل، 500 سال، 5 سال نہیں، 5 مہینے نہیں، 500 سال تک جس منزل پر پہنچیں گے وہ منزل آپ کا آخری اسٹاپ ہوگا۔ کہا وہ جنت سے جب جنتی اتنا دور ہوگا نا، حضور کا غلام جو حضور کے نقش قدم پر، حضور کی سنت پر چل کر، قرآن اور حدیث کے راستے پر چل کر جب جنت میں جائے گا تو اتنا دور ہوگا کہ آج اگر کوئی گھوڑا چلنا شروع کرے اور 500 سال تک نان اسٹاپ چلتا رہے بغیر بریک کیے، جس مقام پر پہنچے گا جنت وہاں ہوگی اور بندہ یہاں کھڑا ہوگا۔ اتنی دور سے اللہ حضور کے غلام جنتی کو جنت کی خوشبو عطا فرما دے گا۔ جب جنتی انبیاء کے نقش قدم پر چل کر سونگنے کی طاقت میں اتنی پاور پا سکتا ہے تو اسی دنیا میں اللہ انبیاء کو اس سے بڑی طاقت عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف علیہ السلام، میرے بیٹے یوسف کی خوشبو میں پاتا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگرچہ تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے ناقص العقل ہی کیوں نہ کہو، مگر میں بات تو یہی کر رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالو، قریب میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا، آپ کے پوتے تھے، نواسے تھے، اور کون کون سی اور بھی رشتہ دار موجود تھے، پوتے پوتیاں اور دیگر گاؤں والے موجود تھے۔ قالو، وہ کہنے لگے، تاللہ، آئے ہائے افسوس، خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی تک اس پرانی محبت میں گرفتار ہیں۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یوسف زندہ ہے، ان کی نظر میں تو یوسف پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں ہے، وہ تو کہاں ہوگا، زندہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اطراف میں موجود لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو علم عطا فرمایا تھا، وہ علم، وہ کمال، وہ شان کے مطابق وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ یوسف کی اور میری ملاقات اب بہت نزدیک ہے۔ انک لفی ضلالک القدیم، یقیناً آپ اسی اپنی پرانی محبت میں گرفتار ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، تو پھر آپ کا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی، جس نے یوسف علیہ السلام کے لیے اجازت مانگی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ آپ میرے ساتھ اس کو بھیج دیں، اور پھر بھی بنیامین کے معاملے میں بھی اسی نے اجازت مانگی، وہ حضرت یہودا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے کہا کہ اب یہ کرتے کی بشارت اور یہ کرتا بھی میں اپنے والد کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ دونوں مرتبہ غم کا سبب بھی میں بنا ہوں، اب خوشی کا سبب بھی میں بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے یعنی حضرت یہودا جو کہ حضرت یوسف کے سب سے بڑے بھائی ہیں، کس طرح اس کرتے کو لیتے ہیں اور کتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے کتنے کلومیٹر دوڑ کر جاتے ہیں اور اپنے والد کے پاس جا کر وہ خوشخبری سناتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس تفصیل کو ہم اگلے جمعے کو سماعت کریں گے، مگر آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو شاید علم ہے یا نہیں، مجھے اس بات کی خبر نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہماری اسی مسجد میں درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ روزانہ 4 رکوع 5 رکوع 4 رکوع 5 رکوع کا ترجمہ اور تفسیر عشاء کی نماز سے متصل چل رہا ہے۔ لوگ کاروبار میں مست ہیں، کوئی کسی کام میں مست ہے، وقت تو گزر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے اور آپ کے لیے غنیمت ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانا۔ اگر آپ واقعی میں سمجھدار ہیں تو آنے والی پیر کو انشاءاللہ، پیر اور منگل ترتیب سے درس قرآن کا سلسلہ جو جاری ہوا وہ 12ویں پارے تک پہنچ چکا ہے۔ پیر اور منگل کو عشاء کی نماز سے متصل روزانہ جو چل رہا ہے درس قرآن، اس میں آنے والی پیر اور منگل کے دن انشاءاللہ سورہ یوسف مکمل پھر سے بیان کی جا رہی ہے، 2 دن میں ختم ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے 90 منٹ کی قربانی دیجیے۔ 90 منٹ کی حیثیت کیا ہے، مشکل سے دیکھ لیں، آپ حساب کر لیں، اگر 90 منٹ بھی آپ لیتے ہیں تو بمشکل 180 منٹ بھی نہیں بنیں گے۔ 180 منٹ کی یہ 2 دن کی قربانی، جس میں مکمل سورہ یوسف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پھر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، کاروبار چلتے رہیں گے، کام کاج بھی چلتا رہے گا، وقت کی قربانی دیجیے، قرآن پاک کی محبت میں تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا